ہمارے اکابر نے اختلافات میں نرمی کا درس دیا ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں بات چیت، بولے کہ ہر اختلاف کو حکمت کے ساتھ ختم کرنا چاہیے۔ JUI سیاسی طاقت ہے جو فتنے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے تعلق رنگ و نسل اور فرقہ واریت سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اگر اقتدار ملے تو ہر شہری کو حق اس کی دہلیز پر پہنچائیں۔ حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد ملک کی اقلیتوں کا بھی ہم پر حق ہے۔ الیکشن ضرور ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو بدقسمتی ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس، کہا الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دے، انتخابات متنازع ہوئے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ جماعت اسلامی 50% نوجوانوں کو ٹکٹ دے گی، کسی پارٹی سے نہیں عوام سے اتحاد کرے گی۔ جماعت اسلامی نے کرپشن کے خلاف ہر سطح پر مہم چلائی۔ لاہور بنانے کا دعویٰ کرنے والے 4 بار ملک کے اقتدار میں آئے۔ پیپلز پارٹی نے ایک شہر نہیں پورے ملک کے لیے کام کیے۔ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، دعویٰ کیا کہ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا صرف پیپلز پارٹی کا ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی بھی بے نظیر بھٹو اور سی پیک آصف زرداری نے دیا۔ شرجیل میمن نے نون لیگ سے لڑائی کا تاثر بھی مسترد کر دیا، کہا کہ بلاول بھٹو اپنے دورے جاری رکھیں گے۔ صرف عوام کی مدد سے پیپلز پارٹی واضح اکثریت اور تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے بیان پر نون لیگ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ رانا تنویر حسین نے کہا عوام امید سمجھ کر نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہارنے کی پریشانی میں بلاول بھٹو بوکھلاہٹ والے بیان دے رہے ہیں۔ نون لیگ میرٹ اور جیتنے والے امیدوار کو ترجیح دے گی۔ پارٹی کو ہر سیٹ پر 10 درخواستیں موصول ہو چکی۔ دانیال عزیز اور شاہد خاقان اختلاف پر پارٹی میں بات کریں۔ نون لیگ کے ناراض رہنما سے پیپلز پارٹی کا رابطہ۔ پیپلز پارٹی نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو شمولیت کی دعوت دے دی۔ مفتاح اسماعیل نے فی الحال کسی بھی پارٹی میں شمولیت کی تردید کر دی۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ انتخابی سیاست کا حصہ بننے کا ارادہ نہیں، موجودہ سیاست سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مفتاح اسماعیل جنرل سیکرٹری نون لیگ سندھ کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے۔ مسلم لیگ نون، MQM، JUI، GDA اور ANP کا مجوزہ اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ابتدائی ڈرافٹ تیار۔ GDA کراچی سے 2 نشستوں پر حمایت کی خواہاں۔ نون لیگ کو 4 قومی اور 9 صوبائی نشستوں پر حمایت درکار۔ 5 نشستیں ANP نے مانگ لیں۔ JUI کی بھی 5 نشستوں پر اتحاد کی خواہش۔ ڈرافٹ پر 10 دسمبر تک ہم خیال جماعتوں کا اجلاس متوقع۔ الیکشن کمیشن کی حتمی حلقہ بندیوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کو شدید تحفظات۔ GDA نے کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سندھ بھر سے GDA رہنما شریک ہوں گے۔ MQM کا وفد کل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات اور حلقہ بندیوں پر خدشات سے آگاہ کرے گا۔ نئے حلقہ بندیوں کی صورتحال پر غور کے لیے MQM رابطہ کمیٹی کا آج اجلاس بھی متوقع۔ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھ لیا۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں الیکشن کمشنر سندھ ایک سیاسی جماعت کو کامیاب کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ الیکشن کمشنر سندھ کی حلقہ بندیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ رہنما IPP عمران اسماعیل کی محبوب مولوی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ شیخ محمد فیروز استحکام پاکستان پارٹی میں شامل، سندھ کے نائب صدر مقرر۔ مردان کی عدالت نے رہنما PTI کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسد قیصر کو گزشتہ روز رہائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ سوابی میں PTI ورکرز کنونشن میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، شیر افضل مروت سمیت 21 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR تھانہ سوابی کے SHO کی مدعیت میں درج کی گئی۔
فضائی آلودگی میں کراچی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج پہلے نمبر پر رہا۔ باغوں کے شہر لاہور میں بھی آلودگی کی انتہا، آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 320 ریکارڈ۔ فیصل آباد اور ملتان میں بھی اسموک کے ڈیرے۔ آلودہ فضا میں سانس لینا دشوار ہو گیا، سانس اور آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ طبی ماہرین کی بیماریوں سے بچنے کے لیے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا مویشی منڈی میں بے جا ٹیکسز کی وصولی پر کارروائی کا حکم۔ محسن نقوی سے میٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے گوشت کی برآمدات 5 گنا تک بڑھانے کا پلان مانگ لیا۔ میٹ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے سہولیات دینے کی یقین دہانی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سے UN ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی نمائندہ کی بھی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف پالیسی واضح، انخلاء کے عمل کو شفاف بنایا جا رہا ہے۔ فلپا کونڈلر کی انخلاء کو دستاویزی شکل دینے کے اقدام کی تعریف۔ وفاق کا دودھ، گائے اور بکرے کے گوشت کی قیمت مقرر کرنے کا حکومتی اختیار ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزارت غذائی تحفظ نے دودھ اور گوشت کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار فارمرز کو دینے کی پالیسی تیار کر لی۔ قیمت کا تعین نجی شعبے کو دینے سے متعلق پالیسی صوبہ پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ دودھ اور گوشت کی قیمت کا اختیار کسان کو ملنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔ عمرے کی آر میں گداگری، 9 افراد کو لگ گئی ہتھکڑی۔ FIA نے ملتان ایئرپورٹ سے 9 بھکاری پکڑ لیے۔ ملزم عمرے کی آڑ میں گداگری کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ کارروائی کے دوران خاتون ایجنٹ بھی پکڑی گئی۔ FIA نے کراچی ایئرپورٹ سے جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ پاسپورٹ پر جاپان کا جعلی ویزا لگا ہوا تھا۔ FIA سکھر کی خفیہ اطلاع پر قومی شاہراہ پر کارروائی۔ بہاولپور سے کراچی آنے والی کوچ سے ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد، 2 ملزم پکڑے گئے۔ حکام کے مطابق برآمد کرنسی کی پاکستانی روپوں میں مالیت 1 کروڑ 69 لاکھ سے زائد ہے۔ لوک گیتوں پر رقص، ماحول خوشیوں کا عکس۔ سندھ کے ثقافتی دن پر رنگوں کی بہار آ گئی۔ سندھی ٹوپی اور اجرک ڈے پر شہر شہر ریلیاں اور تقریبات۔ سینٹرل جیل کراچی میں قیدی اور اہلکار بھی جھوم اٹھے۔ کراچی آرٹس کونسل کا احاطہ بھی سندھی دھنوں سے گونج اٹھا۔ سکھر پریس کلب کے باہر 5000 سال پرانی ثقافت کے علم بردار پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو نے سندھ کی سدا بہار ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور خوبصورت تہذیب قرار دے دی۔ یوم ثقافت پر اپنے پیغام میں بولے، سندھ کے لوگ تاریخی طور پر پرامن، رواداری پسند اور وطن دوست ہیں۔ کراچی میں سندھ رینجرز کے زیر اہتمام سائیکل ریلی، 50 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ ریلی کا مقصد شہر میں امن کی فضا کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف شہریوں کو راغب کرنا تھا۔ ریلی کے اختتام پر فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ شرکا کی کراچی میں امن و امان کے قیام کے لیے رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کی تعریف۔